یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا ایسی. جاوید صاحب کی مثال بالکل کسی ویڈیو گیم یا پب جی گیم کے اس کیریکٹر کی طرح ہے جو گیم کے اندر ہوتا ہے اور جسے اچانک کانشیسنس یا شعور مل جاتا ہے. تصور کریں پب جی گیم کے اندر ایک کیریکٹر ہے. فرض کریں اس کردار کے پاس اچانک کہیں سے شعور آ جائے، کانشیسنس آ جائے. وہ اپنی دنیا کو دیکھتا ہے، عمارتیں، درخت، ہتھیار. وہ گیم کے کوڈ کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ یہ گیم ایک خاص سال مثلاً 2017 میں ریلیز ہوا تھا. اب تصور کریں کہ یہ کردار سوال کرتا ہے، اگر میرے بنانے والے کریٹر نے یہ دنیا 2017 میں بنائی، یہ گیم 2017 میں بنائی، تو وہ 2017 سے پہلے کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا؟ اس پب جی کے کردار کے لیے اس گیم کا ٹائم اور سپیس ہی کل کائنات ہے، کل حقیقت ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. وہ بیچارہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جس وقت اور جگہ کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے وہ سرے سے اصلی ہی نہیں. وہ کردار اپنی مصنوعی دنیا کو، اپنی فیک ورلڈ کو، اس گیمنگ کی دنیا کے اصولوں پر اپنی حقیقی دنیا کے خالق یعنی ڈیولپر کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جو پاسبل ہی نہیں، اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں. جاوید اختر صاحب کی مثال بالکل اسی کردار جیسی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ میٹر اور یہ ٹائم ہی واحد حقیقت ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کائنات تو صرف ایک ٹیسٹ زون ہے. اس کائنات کا ٹائم ریئل نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تخلیق کیا ہوا پیمانہ ہے، ایک معیار ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، تو دراصل ہم خالق کو اس گھڑی میں ناپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے خود اس سیمولیشن کے لیے بنائی ہے. وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کی قید میں نہیں ہے، ہم اس کی قید میں ہیں. خدا انتظار نہیں کر رہا. وقت بھی ایک مخلوق ہے، بالکل میٹر کی طرح، بالکل سپیس کی طرح، جسے اللہ نے خود بنایا ہے. مجھے یقین ہے کہ جاوید صاحب اور ان جیسے دوسرے ایتھیسٹ یا اگنوسٹک پھر یہ سوال بھی ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اور اس پر وقت کا کوئی اثر ہی نہ ہو. تو چلیں فلسفے کو چھوڑتے ہیں اور خود آپ کی سائنس اور فزکس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو ٹائم سے متاثر ہی نہیں ہوتی اور اس پر ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہاں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فوٹون، روشنی کا ذرہ. پر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے آغاز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کائنات 13.8 بلین یا ارب سال پہلے بنی. اس کا جواب آسمان پر موجود ایک قدیم روشنی میں چھپا ہے، جسے سائنس کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB کہتی ہے. یہ وہ پہلی روشنی ہے جو کائنات بننے کے فوراً بعد آزاد ہوئی تھی. سائنس کے حساب و کتاب سے اس کے مطابق اس روشنی کو سفر کرتے ہم تک پہنچنے میں 13.8 بلین سال لگے. یعنی ہماری گھڑی کے مطابق یہ روشنی اربوں سال پرانی ہے. لیکن یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس روشنی کو ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگے، لیکن کیا اس روشنی، اس فوٹون پر بھی اربوں سال گزرے؟ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا، اور یہ سائنس کے مطابق ہے. اس کا جواب ہے نہیں. اس فوٹون، اس روشنی پر ابھی ایک بھی لمحہ نہیں گزرا. کیوں؟ کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں ایک عجیب قانون بتاتی ہے اس کائنات کے بارے میں. آپ جتنا تیزی سے سفر کریں گے، وقت اتنا ہی سلو، اتنا ہی سست ہو جائے گا. اور اگر آپ سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کریں گے تو وقت مکمل طور پر فریز ہو جائے گا، رک جائے گا. وقت صرف ان چیزوں پر گزرتا ہے جو رک سکتی ہیں یا سست روی سے موو کرتی ہیں، لیکن ایک فوٹون کبھی نہیں رکتا. وہ ہمیشہ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے. اس لیے فوٹون کے لیے نہ کوئی گھڑی کی ٹک ٹک ہے، نہ کوئی ماضی یعنی بیفور ہے، نہ کوئی مستقبل یعنی آفٹر ہے. اس پر ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، وہ روشنی جو کائنات کے آغاز میں اربوں سال پہلے نکلی تھی، اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ ابھی اسی لمحے نکلی ہے اور اسی لمحے میں آپ کی آنکھ سے ٹکرائی ہے. ہمارے لیے اربوں سال گزر گئے، مگر اس فوٹون کے لیے سفر کا آغاز اور انجام دونوں ایک ہی لمحہ ہے. اگر اس کائنات کا ایک ذرہ وقت کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے تو ذرے کا خالق وقت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟
سوچیے اگر اللہ کی بنائی ہوئی ایک معمولی سی مخلوق فوٹون اربوں سال کا سفر بغیر وقت گزارے طے کر سکتی ہے تو اس روشنی کا کریٹر وقت کے ہاتھوں مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ انتظار یعنی ویٹنگ یا فارغ یا آفٹر یا بیفور، یہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو وقت کی قید میں ہو۔ ہم نے سائنس سے ثابت کیا کہ ایک فوٹون کے لیے 13 ارب سال کا انتظار سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے سب کچھ ابھی ہے، اسی لمحے میں، نو بیفور نو آفٹر۔ اگر ایک بے جان روشنی اربوں سال کے انتظار کو زیرو کر سکتی ہے تو وہ ذات جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے، وہ ذات جو خود نور علا نور ہے، لائٹ اپون لائٹ ہے، جو اس ساری روشنیوں کا سورس ہے، بھلا وہ وقت اور زمانے کی گردش میں قید ہو سکتا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: هو الاول والآخر، وہ اول ہے، سب سے پہلے، یعنی جب وقت کا وجود نہیں تھا وہ تب بھی تھا، اور وہ الآخر ہے، یعنی سب سے آخر میں، یعنی جب وقت ختم ہو جائے گا وہ تب بھی رہے گا۔